السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں اتحادی جماعتیں ایک مرتبہ پھر سے لائم لائٹ میں ہیں، اور بالخصوص جو اختر مینگل صاحب ہیں BNP مینگل کے سربراہ، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے ساتھ جو دوسری بڑی اتحادی جماعت ہے JUI، انہوں نے بھی کابینہ سے واک آؤٹ کیا، اور بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ریکارڈنگ کے معاملے پہ جو قانون سازی اور جو بل منظور کیا گیا اس کو لے کر ان کے تحفظات ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر مشاورت ہم سے نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا یہ اتحاد کے تحفظات کسی دراڑ کی جانب جائیں گے، یا اس سے پہلے جو وزیر اعظم نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی، ان اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا BNP مینگل کی روایت رہی کہ وہ اتحاد سے نکل جاتے ہیں۔ خیر مولانا کی جماعت کی روایت اس سے ہٹ کے ہے، لیکن عمران خان کی بھی وہ اتحادی تھی، اور وہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ دوسری جانب جو پنجاب میں اتحادی حکومت ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ آج پرویز الہی اور اسد قیصر کی ملاقات ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ مونس الہی بھی ایک وفد کی صورت میں گئے ہیں عمران خان کے پاس۔ کچھ شنید یہ ہے کہ مسلم لیگ ق جو ہے وہ تھوڑا ٹائم اور گین کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ 17 دسمبر کو وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی باضابطہ استعفے دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ یہ نیوٹرل کا لفظ انورٹڈ کومز میں اس لیے آئے گا عمران خان کی شخصیت کے ساتھ کہ اس سے پہلے وہ نیوٹرل کے بارے میں بہت بات کر چکے ہیں۔ ارشاد صاحب، اب عمران خان نے آج پھر ایک اعلان کر دیا ہے، لیکن عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ملاقات پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ہم 17 کو اعلان کریں گے، اور پھر اس اعلان کے اندر بھی ایک اعلان ہوگا کہ ہم نے عمل کب کرنا ہے۔ یہ جو ڈیلے ہے، کیا یہ عمران خان کو فائدہ دے رہا ہے؟ اور دوسرا، آج جو وہ نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ جو نیوٹرل کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کے اپنے بیانیوں کو وہ خود ہی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بیانیوں کو نقصان خیر پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن آج انہوں نے وہ بات کی جو باقی کرتے تھے، اور خان صاحب اس کی تردید کرتے تھے، اور خان صاحب مذاق اڑاتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا کہ آپ خیر اور شر کے درمیان جب مقابلہ ہو، برائی اور بدی اور اچھائی کے درمیان مقابلہ ہو تو آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ کو تو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہا کہ وہ میری مدد کرے، وہ نیوٹرل رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آج نیوٹرل رہنا جو ہے ان کے فائدے میں ہے۔ کل ان کا نیوٹرل رہنا جو تھا وہ اس کا، اور اسی لیے انہوں نے بار بار جنرل باجوہ کا نام لیا، اور بار بار کہا کہ یہ NRO 2 ملا ہے۔ اب یہ NRO 2 کا وہ ڈھول ضرور بجا رہے ہیں، لیکن NRO 2 اچھا کہتے یہ تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ کہتے تھے آپ سے NRO مانگتا کون ہے؟ تو اب وہ اس پہ وہ نصیر کا شعر ہے کہ خیال زلف دو تا میں نصیر پیٹا کر، خیال زلف دو تا میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔ اب NRO 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، اس کی تو لکیر پیٹی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ 17 تاریخ ایک دے دی ہے انہوں نے۔ پہلے ہم سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تاریخ کیوں نہیں دیتے، اب انہوں نے تاریخ دے دی ہے۔ اب ہمارا سوال ہے کہ یہ تاریخ جو ہے، اس تاریخ پر آپ اسمبلیاں تحلیل کر رہیں گے یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی نئی تاریخ دیں گے؟ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں ہم نے داخل ہی نہیں ہونا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اسپیکر دبا کے بیٹھا ہوا ہے ہمارے استعفے، ہمارے جو ارکان ہیں 125 یا 23 جو بھی ہیں، اب ہم وہاں جائیں گے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ سارے جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب ہم مستعفی ہو چکے ہیں، اور ممکن ہے وہ ہاتھ سے لکھ کر بھی دے، جو شرط ہے باضابطہ استعفیٰ آ جائے گا، ساری حجت تمام کر دی جائے گی۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا کارڈ جو ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اسمبلی میں جا کے یہ استعفے بھی دے دیتے ہیں، یعنی استعفے تو دے چکے ہیں، اس کا باقاعدہ اعلان اس انداز میں جس انداز میں اسپیکر چاہتے ہیں، یہ قانون کا تقاضا ہے، وہ بھی پورا کر دیتے ہیں، اور پھر صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جاتی ہیں، تو اب پھر جو ہے وہ حکومت کا امتحان شروع ہوگا، کیونکہ اتنے بڑے 560 یا 65 نشستیں اگر خالی ہوں قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی،
اور 300 ساڑھے 300 ارکان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، تو وہ پھر اس دوسرا الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا نا 60 دن کے اندر الیکشن ضمنی جب استعفے باضابطہ منظور ہو گئے تو وہ 60 دن میں تو الیکشن کروائے گا، ضمنی کروانے پڑیں گے، وہ کرانے ہیں 2 اسمبلیوں کے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اچھا ارشاد صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ موجودہ حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور ان پہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، عمران خان اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی عمران خان پشاور میں ایک لمبا عرصہ رہے تھے، اب کئی دنوں سے وہ لاہور میں موجود ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ان کے پاس ایک محفوظ پناہ ہے یا سیف ہیون ہے اس کو بھی لوز کر دیں گے، اور عمران خان یہ جانتے ہوئے کہ حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ اسمبلی توڑیں گے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کسی خوف کی بنیاد پر، گرفتاری کے خوف سے یا کسی انتقامی کارروائی کے خوف سے تو وہ اپنی باز آنے والے نہیں ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اور جو ان کی شہرت سنی ہے یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک لمحے کو یہ ذرا دیکھیے، دیکھیں جب انہوں نے عدم اعتماد کا سامنا کیا اور ان کو کچھ آپشن تو دیے گئے تھے، ریزائن کا آپشن تھا سیدھا نہیں جو آپشنز ان کو دیے گئے ہوں گے اس وقت، وہ انہوں نے آپشن قبول نہیں کیے، تو اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سندھ کے بھی کہ اسمبلی برقرار رہے گی اور پنجاب میں ہم دوبارہ آ جائیں گے، پنجاب سے تو وہ چلے گئے تھے، تو پنجاب میں جو حمزہ صاحب کی حکومت تھی وہ جو کچھ کر رہی تھی اس سے تو عمران خان پیچھے نہیں ہٹے، تو اس بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو اتحادیوں کی مصلحتیں ہیں اور ان کے اپنے ارکان اسمبلی یا ساتھیوں کے کوئی تحفظات ہیں، ان کی بنیاد پر اگر وہ ڈیلے کر دیں تو یہ اور بات ہے۔ اچھا اب ارشاد صاحب اتحادیوں کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے، اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات عمران خان کی فیور میں جائے گی؟ عمران خان کو ایک ریسٹ کا ریسٹ مل جائے گا، ایک ہمدردی کی ہمدردی مل جائے گی، اور 2-4 مہینے بعد جب وہ آتے ہیں تو الیکشن کا ماحول ہر طرف سے گرم ہوگا۔ دیکھیں جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق حکومت 2 کام لازماً کرنا چاہتی ہے اور الیکشن کا اعلان اس کے بعد کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، عمران خان نااہل ہو جائیں تاکہ نواز شریف کے ساتھ حساب برابر ہو جائے، جی پھر اگر دوبارہ اہل ہوں تو دونوں ہوں، ایک ساتھ ہوں، یا پھر دونوں نااہل رہیں، اور دوسرا ان کو گرفتار لازماً کرنا چاہتی ہے، وہ بھی اس میں حساب بھی برابر ہوگا، لیکن خیال یہ ہے کہ جب وہ جیل میں ہوں گے تو ان کی پارٹی پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے پچھلے 8 ماہ میں جو موبلائزیشن کی ہے، جتنا موبلائز کیا ہے اپنے کارکن کو، وہ جیل میں جانے کے بعد ان کے کارکن جو ہے مزید ایک جوش جذبہ اس کا بڑھتا ہے یا وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے۔ ویسے روایت تو یہ ہے اس جماعت کی پی ٹی آئی کہ کارکن کا جذبہ بڑھے گا، عمران خان کو ریسٹ بھی مل جائے گا، پھر یہ سر اتنا یہ ایزی جاب تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ ایک شہر پہنچتے ہیں، وہاں ریلی کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں، یہ ساری چیزیں۔ نہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دیکھیں لیڈر کے بغیر جو ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے، پھر کئی لوگ جو اس وقت پارٹی کے اندر ایسے عناصر جس کا واوڈا بار بار کہتا ہے وہ 100% غلط بھی نہیں ہے، کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پارٹی لیڈر کی پالیسی سے متفق نہیں ہوتے ہیں، لیکن پارٹی جب تک لیڈر موجود ہوتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، میاں نواز شریف صاحب جب 12 اکتوبر ہو گیا، جی گرفتار ہو گئے، تو منصوبہ پرویز مشرف صاحب کا یہ تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کے ہم پارٹی کو توڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اٹک قلعے میں قید کر دیا نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، بلکہ ان کے خاندان کے افراد کو، ان کے والد صاحب کو، بیگم صاحبہ کو، ان کو جاتی عمرہ میں نظر بند کر دیا، اور پھر ملاقاتیں شروع کر دیں کہ جناب اب آپ لوگ جو
جو لوگ نواز شریف کی جا کے شکایتیں لگایا کرتے تھے پرویز مشرف کو، جس طرح عدم اعتماد سے پہلے کچھ لوگ باجوہ صاحب کو اپنے لیڈر عمران خان کی شکایتیں لگاتے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو وہ ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جناب وہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اگر آپ کا ساتھ دیں گے لیڈر کو جو لوگ تو ہمیں جوتے ماریں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا حل کیا ہے کہ جی حل تو یہ ہے کہ کوئی کیس ویس چلائیں یا ملک سے نکالیں۔ وہ اتفاق سے میاں صاحب بھی اٹک کی جو لانڈی جیل جو تھی وہ نہیں کر سکے، تو وہ خود باہر چلے گئے۔ جب باہر چلے گئے تو پارٹی توڑنا آسان ہو گیا۔ تو ایک یعنی خیال یہ بھی ہے کہ جی ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد پارٹی کو توڑنا آسان ہوگا، لیکن ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ پھر پارٹی کو توڑنا مزید مشکل ہو جاتا۔ دگنی تگنی قوت کے ساتھ واپس آئی۔ یہ دیکھیں نا 10 سال پنجاب میں حکومت کی انہوں نے، حالانکہ 2002 میں صرف 16 MNAs تھے۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو جو سیٹ اپ بنایا ہے نا، وہ تو اس کی نالائکی تھی۔ جو پرویز مشرف نے سیٹ اپ بنایا یا پرویز مشرف نے جو خود حکمرانی کی 8 سال، اگر اس وقت کوئی مضبوط پارٹی بنی ہوتی، جو ہم خیال گروپ تھا وہ پارٹی میں ڈھلا، تو پھر تو مشکل تھا، لیکن وہ پارٹی چوں چوں کا مربع بنی رہی، اور جو ہی نواز شریف صاحب واپس آئے، محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئیں، تو وہ جو کھاگے پارٹی کو وہ جو کہتے ہیں تاش کے پتوں کا جو محل تھا وہ بالکل بکھر گیا، اچھا بالکل بکھر گیا۔ ارشاد صاحب، اب اتحادیوں کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، پاکستان کی سیاست میں اتحادی ہمیشہ اہمیت رکھتے رہے، لیکن یہ پچھلے 4-5 سالوں میں اتحادیوں کے ہاتھ میں جو ڈوریاں رہیں شاید اس سے پہلے نہ رہی ہوں۔ یہ تو خیر ارشاد صاحب ہی بتائیں گے۔ ارشاد صاحب، اختر مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے عمران خان سے علیحدہ ہوئے تھے، BNP مینگل علیحدہ ہوئی تھی۔ اب سب سے پہلے انہوں نے شکوہ کیا، رات ایک ٹی وی پروگرام میں ان کو سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اتحاد بدلے جا سکتے ہیں، ہم ماضی میں بھی اتحاد میں رہے، ماضی میں بھی اتحاد سے علیحدہ ہوئے، ہم ابھی بھی اتحاد سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں ہم ان کو نہیں بدل سکتے، ہمارے حلقے یا ہمارا حلقہ احباب یا حلقہ انتخاب وہی لوگ رہتے ہیں، اس لیے اب یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، ہمیں جو ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں جتنے ڈیوز وہ ہمیں اس طرح نہیں ملیں گے۔ یہ قانون سازی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پاس صرف دھوتی رہے گی، باقی سب کچھ وفاقی حکومت کرے گی۔ تو یہ جو ان کے شکوے ہیں، پھر مولانا صاحب بھی سرپرائزنگلی وہ بھی اس پہ بڑا شکوہ کر رہے ہیں، ظاہر ان کا بھی ووٹ بینک ہے پنجاب میں۔ آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم نے جو کمیٹی بنائی ہے یہ رام ہو جائیں گے، یا اس کو سیریس لینا چاہیے کہ یہ درار ڈال دے گی حکومت، اپنے وزن سے ہی گر جائے گی؟ دیکھیں، اگر تو جناب اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، پھر تو یہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ہماری چھوٹی پارٹیوں کا اور قوم پرستوں کا ضمیر جاگتا ہے نا، تو پھر وہ ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، یا ضمیر جگانے والوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ حکمران اتحاد میں دراڑ پڑ چکی، اور پھر آج جو ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی سے، ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، اور یہ تسلسل لگتا ہے ان ملاقاتوں کا جو جناب اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کو حکومت سیریس لے رہی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ضمیر جگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کل یہ واقعہ ہوا اور آج وہ پہنچ گئے۔ ضمیر جگا کون رہا ہے؟ دس از دی بگ کوسچن۔ یہ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی کو جب چاہے ہدایت دے دے۔ اب مارچ سے پہلے فروری میں تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باپ پارٹی، MQM، اختر مینگل، دوسرے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے اتنے تنگ ہیں، وفاقی حکومت سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ ہی دیں گے۔ پہلے تو ہمیں کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن ایک روشنی کا ایک حالہ جو ہے وہ نمودار ہوا ان پارٹیوں کے ارد گرد، اور یہ جناب وہ الگ ہو گئیں۔ تو اگر تو ضمیر جاگا ہے تو پھر تو صرف یہ نہیں ہے کہ مینگل صاحب وہ کریں گے، بلکہ پھر اور بھی کسی کا ضمیر جاگے گا۔
اور وہ اس کی وجہ جو ہوگی وہ یہ ہوگی حکومت کی ضد اور ہردرمی کہ معیشت سدھر نہیں رہی، لیکن وہ الیکشن کی طرف جانے کی بجائے وہ کہتے ہیں ہم تو اقتدار میں رہیں گے اور ہم مرضی کریں گے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر مینگل صاحب رام ہو جائیں گے یا صادق صاحب اب جانے والے ہیں۔ مینگل صاحب اکیلے نہیں، دیکھیں ارشاد صاحب، مینگل صاحب کی تاریخ ہے کہ وہ حکومت چھوڑنے میں ہمیشہ جلدی کرتے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک روایت ہے، وہ حکومت کبھی چھوڑی ہی نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا نہ دیکھا۔ فضل الرحمان صاحب کے کچھ اور مطالبات ہوں گے، لیکن فضل الرحمان صاحب کو اس وقت جو حکومت کے اندر فضل الرحمان صاحب نے تو ایم اے میں توڑ دی تھی لیکن پرویز مشرف کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سر۔ بریک کے بعد اس پہ ذرا ارشاد صاحب ہم بات کریں گے کہ فضل الرحمان صاحب کی اپروچ کیا ہوگی اس وقت، جتنا وہ حکومت کو وہ اور ان کے رفقا اور ان کے اقربا انجوائے کر رہے ہیں، کیا فضل الرحمان بھی حکومت چھوڑیں گے؟ یہ صرف ایک احتجاج کی حد تک ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، اب 11 ارب ڈالر کا جرمانہ یا پاکستان دے سکتا تھا یا دوبارہ ان کمپنیوں کو راضی کر سکتا تھا کہ وہ آئیں اور یہاں پہ اپنا کام کریں، اور اس میں سے جو 25% ہے اس صوبے کو جانا ہے، بلوچستان کو جانا ہے، 50% کمپنیاں، پھر باقی شیئر جو دیگر پاکستان کی کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان کو جانا ہے۔ ایکٹیویٹی رن ہوگی، صوبے کو، بلوچستان کو کچھ نہ کچھ تو جائے گا، لیکن اب ظاہر ہے سیاسی پہلو اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک جانب جو جماعت اس پہ ریزرویشن دے رہی ہے، ان کا جو امپریشن ہے وہ قوم پرست جماعت کا ہے، دوسری جماعت کا مذہبی جماعت کا ہے۔ یہ محض آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے یا ان جماعتوں کے تحفظات ٹھیک ہیں؟ اگر ہم اس قابل ہوتے تو 70-75 سال سے ہم اس کو باہر نکال کے بیچ دیتے تو کسی کی ضرورت نہ پڑتی، یا ہم اس قابل ہیں، صوبائی حکومت بلوچستان کی اس قابل ہے کہ وہ یہ خود ہی ڈگنگ کرے، ڈرلنگ کرے اور یہ پھر فروخت کرے اور پاکستان کو فائدہ ہو؟ عباس صاحب، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کے اسی رویے نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ کہیں صوبائیت، کہیں سیاست، کہیں ذاتی مفادات، کہیں بیرونی ایجنڈا۔ یعنی 11 ارب ڈالر آپ جرمانہ، آپ 100 ملین ڈالر کے لیے، 50 ملین ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارب ڈالر تو بڑی اماؤنٹ ہے نا، یہ 50 کروڑ ڈالر ہمیں مل رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، تو کتنی خوش ہے حکومت۔ اور 11 ارب ڈالر جرمانہ ادا کیا وہ بلوچستان نے کرنا تھا یا پاکستان نے کرنا تھا؟ پہلی بات تو یہ۔ اب یہ ریکوڈیک کا منصوبہ اگر شروع ہوتا ہے، اس کے 3 بڑے فوائد صرف بلوچستان کو حاصل ہونے ہیں جی۔ نمبر 1، اس کو رائلٹی ملے گی 25%۔ 25% بڑی اماؤنٹ ہوگی، اربوں ڈالر کا، کچھ کیے بنا، کچھ کیے نہیں، وہ ظاہر وسائل تو ہیں نا صوبے کے، وسائل ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے وسائل ہیں۔ 40s میں جب سعودی عرب نے باہر کی کمپنیوں کو بلایا تھا تو بیسیکلی وہ کمپنیاں آئی تھیں میٹھا پانی تلاش کرنے، وہاں سے تیل نکل آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر وہ باہر کی کمپنیوں کو ٹھیکہ نہ دیا جاتا، ارامکو وہاں نہ جاتی، تیل نہ نکلتا، تو اس وقت حالت یہ تھی سعودی عرب کی، اتنی غربت تھی کہ حاجیوں کے قافلے لٹ جاتے تھے جی، لوگ حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد وہ آیا، ہمارا یہ ہوا کہ جی ہم سب کچھ خود کریں گے، اور خود کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ کو رائلٹی ملے گی، دوسرے نمبر پہ آپ کو، آپ کے عوام کو وہاں روزگار ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے نمبر پہ صوبے کی ترقیاتی عمل شروع ہوگا، صوبہ ترقی کرے گا، صوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل ہوں گے، آپ کے تعلیمی ادارے کھلیں گے، جہاں بھی یہ ترقیاتی عمل ہوتا ہے، ہسپتال بنیں گے، یہ کمپنیز پابند ہے بھائی، ہسپتال بنائیں گے، اسکول بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، رہائشی کالونیاں بنیں گی، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے، وہ ایک نعرہ دینا ہے اور لوگوں کو جہالت، پسماندگی ان کی برقرار رکھنی ہے اور خود اپنا فائدہ اٹھانا ہے۔
یا تو آپ اختر مینگل صاحب اور خود مولانا کی جماعت بھی کو متبادل منصوبہ دے کہ اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے حکومت کو. اگر جناب شہباز شریف صاحب کی مخلوط مگر کمزور ترین حکومت بھی اتحادیوں کے تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر یہ بل منظور کرتی ہے, اس سے بڑی مجبوری کیا ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی بہترین حل ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے نا, 11 ارب ڈالر دینے کی ہم پوزیشن میں ہیں. نہیں, 11 ارب ڈالر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی متبادل, اگر یہ فارمولہ جو دیا ہے گورنمنٹ نے, غیر ملکی سرمایہ کاری بل جو ہے ایک فارمولہ ہے نا, اس کا کوئی متبادل فارمولہ قوم کے سامنے اختر مینگل صاحب پیش کر رہے ہیں, جی مولانا فضل الرحمان کی جماعت پیش کر رہی ہے, وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. حکومت کا تو سرمایہ کاری کا بل آیا ہے, اس میں ایک پورا پلان, جامع پلان ہے نا, ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ. اچھا, آپ اتحاد میں ہیں, آپ کابینہ میں ہیں, کابینہ میں آپ ڈیبیٹ کریں. اگر آپ کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں اکیلی مسلم لیگ کی حکومت تو نہیں ہے جس کو آپ پنجابی کہہ کے وہ کر دیں, اس میں ANP بیٹھی ہے, وہ بھی قوم پرست ہیں, تعاون ہے ANP کی حکومت میں, وہ وزارت تو نہیں ہے اس کے بعد, اس میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, MQM پیپلز پارٹی تو صوبائی حقوق کی سب سے بڑی علم بردار ہے, وہ بیٹھی ہے, اس کو قائل کریں. یہ ارشاد صاحب ذرا JUI کا موقف لیتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. کامران صاحب, کابینہ سے آپ کی جماعت نے بھی واک آؤٹ کیا ریکارڈ ایکٹ سے متعلق جو بل ہے اس پر, آپ کے ایکچولی تحفظات کیا ہیں, اور جو آپ کے تحفظات ہیں ان کے اگینسٹ آپ کے پاس متبادل کیا ہے؟ دیکھیے, اگر دستور کے خلاف آپ وہ اختیار جو صوبے کا ہے, وہ سبجیکٹ جو صوبے کا ہے, آپ اس کو ایزیوم کر لیں اور اس کو وفاق میں لے آئیں, تو یقیناً جو ہے نا تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی ان صوبوں کے جن کو آپ چھوٹا صوبہ کہتے ہیں عرف عام میں, یا وہ جو پولیٹیکلی جو نا ان حوالوں سے کانشیس ہے, تو آپ نے ہمارا اختیار اپنے پاس لے لیا, نہ صرف اب کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ اختیار لیتے ہوئے آپ نے نہ ہم کو بتایا, نہ چیزیں ہم سے شیئر کی, نہ ان کو ٹیبل ہونے دیا بر وقت. آپ نے اینڈ ٹائم پہ 11th آور پہ اس کو ٹیبل کیا, اس وقت جب شور شرابہ اعظم سواتی کا جاری تھا, اور اس دوران ٹھک ٹھک کر کے جو ہے وہ بل پاس کروانے کی کوشش کی, اور سینٹ سے پاس بھی کروا لیا. اور اسی طرح سے پھر اس کے منٹوں کے بعد وہ جو ہے نا اس کو ٹرانسمٹ کروایا آپ نے نیشنل اسمبلی میں, اور آگے وہاں سے بھی جو ہے نا وہ آپ نے اگلے جو ہے نا وہ گھنٹوں میں اس کو پاس کروا لیا. تو جو کچھ ہوا یہ پارلیمانی تاریخ کا ایک اور بدترین باب ہے. اچھا, کامران مرتضیٰ صاحب, پہلے ریکوٹیک اور اس کے بعد دوسرا جو سٹیل مل کا معاملہ تھا, اس وقت انہی تحفظات کی بنیاد پر عدالتوں کے فیصلے آئے جس کا پاکستان کو نقصان ہوا. ریکوٹیک میں ہمیں جرمانہ ہو گیا عالمی عدالت سے, اور وہ جو سٹیل مل تھی وہ ایک سفید ہاتھی بن گیا, ہماری معیشت کو نگل رہا ہے آج تک, اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار بھی ہو گئے. تو کوئی متبادل پلان JUI نے یا اختر مینگل صاحب نے پیش نہیں کیا, اور اس پلان کو آپ پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کیوں نہیں ہوئی, MQM کی حمایت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جماعتیں تو صوبائی حقوق کی حامی ہیں, یہ کیسے وزیر اعظم سے متفق ہو گئیں یا وفاقی حکومت سے متفق ہو گئیں؟ دیکھیے, ایک اتحاد کی حکومت ہے نا, تو کوئی پلان سامنے پیش کیا جائے گا تو متبادل آئے گا نا. جب پلان کا پتہ نہ ہو تو آپ متبادل مانگ رہے ہیں. ہم کو تو اچانک جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے نا ہم ہکا پکا رہ گئے, جب ایک چیز جو ہے نا وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک چیز آئی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سینٹ سے نکل گئی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب معاملہ بگڑ گیا تو دین جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے لوگ تشریف لے آئے. تو پلان یا متبادل پلان, پلان مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو نا, مگر پہلے پلان تو کسی نے شیئر کیا ہوتا نا. اچھا سر, یہ آپ یعنی مسلم لیگ, جو چیز آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کی, جی یہ مسلم لیگ کی جو چیز آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کی, اس کا آلٹرنیٹ کیسے مانگتے ہو؟ جی بالکل نہیں, میں اب ایک اور سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ حکومت نے آپ سے, جو آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں,
یعنی آپ کی جماعت اور BNP ان سے مشاورت بھی نہیں کی؟ یہ کابینہ سے منظور کرائے بغیر آپ چلے گئے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں؟ جی کابینہ سے منظور کرائے بغیر، مشاورت کیے بغیر، دکھلائے بغیر، کسی کے ساتھ شیئر کیے بغیر. بات یہ ہے کہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے نیب کے حوالے سے، آپ اس کے اوپر کمیٹیاں بنانے لگ جاتے ہو اور اس میں آپ کی مشاورت شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے. اور جو ہمارا ایشو ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، اس کو آپ چھپا کے جو ہے نا جیب سے نکالتے ہو اور اس کو ٹیبل کر لیتے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا کامران صاحب، بیسیکلی ذرا آپ بتا دیجئے وہ کون سے اختیارات ہیں جن پہ آپ کو ریزرویشن ہیں کہ یہ صوبے کے پاس ہی رہنے چاہیے، وفاق کو نہیں اپنے پاس رکھنے چاہیے. ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا، اب جو کمیٹی بنائی تھی وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں سے مشاورت کے لیے، اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ اب آپ لوگ کنونس ہو گئے ہیں یا ابھی بھی اس پہ کوئی تعطل ہے؟ دیکھیے ہمارا معاملہ بڑا سمپل سا ہے. ہم یہ دستور جس کو آپ شاید اتنا نہیں مانتے مگر ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو دستور میں میرے لیے لکھا ہے وہ میرے لیے رہنا چاہیے، جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے رہنا چاہیے. تو جب آپ میرے حقوق میں آ کے مداخلت کرتے ہو اور میرے حصے کو جو ہے وہ آپ غضب کرنا چاہتے ہو تو میرا غصہ تو اس وقت بجا ہوتا ہے. تو میرا غصہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے میرے معاملات میں میرے گھر کے اندر آ کے مداخلت کی ہے اور میرا اختیار جو ہے وہ آپ نے یوزرو کر لیا ہے. تو اس یوزرو کرنے کو آپ واپس کر دیجئے. آپ جو چیز میری ہے وہ یقیناً میری ہے اور دستور کے مطابق میری ہے. میں یہ دستور سے معاورہ آپ سے نہیں مانگ رہا. تو آپ دستور سے معاورہ جو ہے وہ آپ کسی بہانے جو ہے وہ اس کو لینا چاہ رہے اور یہ ساورن گارنٹی درکار ہے یا بالکل جو ہے نا کٹ آف ڈیٹ آ گئی. بھئی کٹ آف ڈیٹ آ گئی تو یہ تو کئی مہینوں سے آپ کو پتا تھا کٹ آف ڈیٹ دسمبر کی 15 دسمبر کی آنی ہے. مہینہ 2 مہینے پہلے کیوں نہیں اس کو ٹیبل کیا؟ مہینہ 2 مہینے پہلے کسی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ وہاں پہ کمیٹیاں بنانا آپ کو کیوں بھول گئی؟ تو اب کمیٹی اب آپ کو یاد آئی جب اس کے بعد جو ہے نا سارا کچھ جو ہے نا معاملہ خراب آپ نے کر لیا. تو اب اس کے اوپر یقیناً سیاسی لوگ ہیں، بات ہو سکتی ہے مگر صوبے کے حقوق پہ بات نہیں ہو سکتی، صوبے کی جو ہے نا ساورنٹی پہ بات نہیں ہو سکتی، صوبے کے جو اختیار ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اب حکومت یہ بل واپس نہیں لیتی، یہ قانون سازی واپس نہیں لیتی تو JUI اور BNP حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں اس ایشو پر؟ دیکھیے اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ تحفظات آپ کو دور کرنے پڑیں گے. آپ نے نہ صرف ریکوڈک کے نام پہ پورے کی پوری جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کو جو ہے وہ اپنی ڈومین میں لے لیا. سارا کچھ جو آپ اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں، یہ اس طرح سے آنکھوں میں مٹی ڈالنے والا عمل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. اس کو اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے اس کو پروجیکٹ اسپیسیفک ہونا چاہیے. بہت زیادہ پرابلم ہے اس کو سنسیٹ کلاز ہونا چاہیے، اس پروجیکٹ کی مدت کے مطابق ہونا چاہیے. بہت زیادہ پرابلم ہے پھر آپ کو اپنا حصہ چھوڑنا پڑے گا اس کے اندر سے. آپ کو یہ حصہ چونکہ بلوچستان کا ہے تو یہ بلوچستان کو جانا پڑے گا. آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ بلوچستان میں ہی کرنا ہوگا. یعنی یہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کتنا کاپر نکال رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلے کتنا گولڈ نکال رہے ہیں. آپ اس کو لے جائیں کسی اور ملک میں، پھر اطلاع دے دیں، خط لکھ دیں کہ جی وہ اتنے ٹن تھا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ صحیح نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل رکھنا ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو اس پر نظر ثانی کریں یا وفاق اپنا حصہ چھوڑ دے، وہ بھی صوبے کے حوالے کر دے. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کو 4-5 جو باتیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا آپ کا بہت بڑا کچھ چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں تو یہ جو 4-5 چیزیں میں نے گنوائیں یہ کم از کم ایسی ہیں جس کے اوپر بات ختم ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم پہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب JUFA کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عمران صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عمران صاحب آج بھی میٹنگ ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب نے ایک سپیچ بھی کی ہے. اب 17 نومبر کی تاریخ دی ہے. تاریخ دینے کے لیے یہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں، میٹنگ پہ میٹنگ، وہ فائنل پتہ پھینک کیوں نہیں دیتے؟ کیوں عوام کو ابھی تک آپ نے پیچھے لگایا ہوا ہے؟
نہیں ہمارا خاصا کوئی پیچھے نہیں لگانے کی بات ہے. خان صاحب نے بات کی تھی کہ میں دسمبر میں یہ اسمبلیاں ختم کر دوں گا اور ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اب اگر وہ 17 تاریخ کو اناؤنس کرنا چاہتے ہیں حتمی تاریخ, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کی حکمت عملی, کوئی نہ کوئی ان کی سوچ اس کے اندر ضرور شامل ہے. اور ممکن ہے کہ 17 تاریخ کو وہ اس اعلان کے ساتھ ساتھ کوئی اور اعلان بھی کریں. اچھا, یعنی اس اعلان کے علاوہ بھی کوئی اعلان کر سکتے ہیں؟ پاسبل خان صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں پاسبلٹیز انلمیٹڈ ہیں جی, ان کے ساتھ اچھا, کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ جو مذاکرات صدر علوی صاحب کے تھرو چل رہے ہیں, آپ کو اب پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب یا صادق صاحب ملے ہیں, پہلے ڈار صاحب مل رہے تھے, تو کیا آپ کی انفارمیشن کیا ہے, کوئی مذاکرات صحیح راستے پر چل رہے ہیں, کامیابی کی امید پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں, کوئی انفارمیشن تو میری کوئی نہیں ہے. میں آج بدقسمتی سے لاہور جا نہیں سکا, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, فلو تھا مجھے, میں جا نہیں سکا. لیکن انفارمیشن کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ویسے اپنی سیاسی انالیسس پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی ملاقاتیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بہتر نکل آئے, یا ممکن ہے کہ بالکل ہی کوئی چیز نہ نکلے. لیکن جو خان صاحب نے تاریخ دی ہے, اس تاریخ کے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ معنی خیز چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, اور حکمت عملی بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھا, نہیں کچھ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں نا کہ حکمت عملی کیا ہے, اور معنی خیز آپ بتا رہے ہیں, تو کوئی اور تھوڑا سا کلیو تو دیں نا اپنے ناظرین کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے ہمدرد ہیں, خیر خواہ ہیں. ارشاد صاحب, یہ بات تو پکی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہوں گی ہر صورت میں. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا جب ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے, اس وقت بھی خان صاحب نے ایسی ہی صورتحال تھی, سب انتظار کر رہے تھے کہ جی کب اعلان ہوگا, کب اعلان ہوگا. اور پھر خان صاحب نے اچانک کہا کہ جی میں جمعے کے دن یہ تاریخ کا اعلان کروں گا. تو اس کے پیچھے بھی ان کی حکمت عملی تھی, بات چیت بھی تھی, ہر چیز ہو رہی تھی, پارٹی سے مشاورت جاری تھی. اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال ہے, اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. ظاہر ہے اسمبلی نے ڈیزالو کرنی ہے, آیا دونوں ایک ساتھ کرنی ہے یا ایک کے بعد دیگرے کرنی ہے, پہلے پنجاب اسمبلی کرنی ہے یا پہلے کے پی اسمبلی کرنی ہے. ہر چیز کے پروز اینڈ کونس دیکھ کے اور بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ 17 سے پہلے آپ کو خبر آ جائے گی کہ خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی اچھا عمران صاحب, ایک سیکنڈ, آج خان صاحب نے ایک بڑی بات کی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے. وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا, نیوٹرل یا جانور ہوتا ہے, اور نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی حق کے راستے پر نہ چلنے والا ہوتا ہے. آج انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں نیوٹرل دیکھنا چاہتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہا. تو یہ موقف میں تبدیلی کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ؟ لیکن موقف میں تبدیلی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیز خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں مسلسل متواتر طریقے سے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیوٹرلٹی کی بات ہے, یہ امپارشلٹی کی بات ہے, یہ سچ نہیں ہے, ایسا ہوا نہیں اب تک. اور وہی بات جب مونس الہی نے یہ بتایا کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بنائے, تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ جو باتیں پیچھے کر رہے تھے نیوٹرلٹی کی, وہ سچ نہیں تھی. آج تک ہمیں نیوٹرلٹی کا وہ فیکٹر جس کا جو نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا. تو آپ کے پاس اگر چوائس ہو کہ ایک طرف جب ہم موومنٹ چلا رہے تھے تو ہم تو کہتے تھے نا کہ جی امر بالمعروف کی بات کریں, کہ حق اور سچ میں ڈیوائڈ کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور جھوٹ کے ساتھ جو ہے اس کی مخالفت کی جائے. لیکن یہاں پہ معاملات اور تھے. اس وقت جب ہماری حکومت گرائی گئی اس وقت بھی امر بالمعروف کو اگنور کیا گیا اور نیوٹرلٹی کا نعرہ لگایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل ہونا ظاہر ہے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن نیوٹرلٹی پھر نظر بھی آنی چاہیے کہ یہ نیوٹرلٹی ہے جس کا نہ فائدہ کسی کو ہو نہ نقصان کسی کو ہو. سیاسی لوگ اپنے سیاسی معاملات اپنے طریقے سے حل کریں. لیکن اگر ملک آپ کا ایک طرف جو اس وقت تھا معاملہ کہ ملک کی اکانومک سچویشن کو چیلنج درپیش تھا, ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کریں گے تو ملک کی اکانومی برباد ہو جائے گی. اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ جب ملک کی اکانومی برباد ہو رہی ہو, جب ملک کی بقا کو خطرہ ہو رہا ہو, تو آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آج کون سی یہاں پہ دودھ شہد کی نہریں عمران صاحب, آج بھی تو اکانومی برباد ہو رہی ہے,
یہ حکومت کے اپنے وہ تو لوگ کر ڈیفالٹ چکے کا نا جی، خدشہ برباد تو کر چکے، اب نہیں ہو تو گیا. اب اگر اب کوئی نیوٹرل رہتا ہے تو پھر جنہوں نے برباد کرنا تھا انہوں نے برباد کر دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جنہوں نے برباد کرنا تھا اس امپورٹڈ حکومت نے، انہوں نے اکانومی کو برباد کر دیا. بڑا شدید جھٹکا لگا، فگرز ڈراپ ہو گئی، امپورٹس بند ہو گئی، ایکسپورٹس بند ہو گئی. پاکستان پر اسٹینڈ اسٹل کی سچویشن پہ ہے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اب نیوٹرل ہو جانا چاہیے، یہ سائڈ پہ ہوں. ہمیں اپوزیشن اور جو حکومت ہے انہیں آپس میں فیصلہ کر لینے دیں کہ کیا کرنا ہے. نہیں نہیں، نیوٹرل لیکن سے مراد کیا ہے؟ عمران صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ سیاست دان جو ہیں، حکومت اور اپوزیشن، نہ تو مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے مسائل خود طے کرنے کی، مذاکرات کی میز پر طے کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں کس طرف دیکھیں ہم؟ نہیں جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاؤں نہیں ہے. جی یہ اپنے سارے کھڑی نہیں رہ سکتی. جی اگر تو حقیقی طور پہ نیوٹرل ہو جائیں جی ادارے، تو یہ حکومت تو 2 دن کی مہار نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اچھا، تو ہینس وی آر سیئنگ کہ آپ اس وقت یہ وقت ہے کہ پاکستان میں اب نیوٹرلٹی ہو اور ادارے اپنا کام کریں اپنے حدود میں رہتے ہوئے، سیاستدان اپنا کام کریں اپنی حدود میں رہتے ہوئے، جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کرے، تب یہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھے گا. جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب ہماری حکومت گرنے سے یہ سارا یہ جو اکانومک ہم نے کھڑا کیا ہے، سہارا دینے کی کوشش کی ہے، یہ گر جائے گا. اور وہی ہوا، وہ گر گیا. اس وقت ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، یہ گر جائے گا، یہ برباد عمران ہو صاحب جائے گا. بریف کمنٹ اس کر وقت دیں، بھی نیوٹرل عمران نہیں صاحب تھے. بریف کمنٹ جب کر اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ دیں، رہے وہ تھے. نیوٹرلٹی جس کو آپ جانور کہتے تھے، وہ نیوٹرل کون سا تھا؟ وہ نیوٹرلٹی کی تعریف کیا تھی؟ اور اب جو آپ نیوٹرلٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس نیوٹرلٹی کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو خان صاحب نے بات کی تھی، میں نے بھی بڑی تفصیلاً آپ کو بتایا، اسی کو میں دوبارہ آپ کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ کسی ایک ایسی چیز کے اندر، انسان کے اندر یا کسی جانور کے اندر جس کے اندر حس نہ ہو کہ اس کے خاندان کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے ملک کا، اس کو کیا احساس ہوگا کسی کو کہ اگر کوئی برباد ہو جائے تو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو کسی انسان کے اندر تو یہ چیز پائی نہیں جا سکتی نا. اس وجہ سے یہ بات کی گئی تھی. ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اداروں سے اس وقت نہیں سنبھلا معاملہ. اس وقت جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو سنبھالیں، یہ اکانومی گر جائے گی، وہ نہیں ہوا. دوسری طرف سپورٹ ڈالی گئی، جو بھی ریزنز تھے، رائٹ اور رانگ، فار آل دا رائٹ اینڈ رانگ ریزنز، ہم ہی بہت برے تھے، لیکن سپورٹ دوسری طرف ڈالی گئی اور وہاں سے چوروں کو لا کے بٹھایا گیا اور آج ان کے ہاتھوں معیشت تباہی کے دانے پہ پہنچ. ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ 15 سال کے لیے سیاست اور معیشت کو الگ کر دینا چاہیے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے، یہ میکانزم جو ہے، اس سے ہم خوش نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ہنگامی اپنی معاشی ٹیم کی میٹنگ بلائی ہے. اب جو اس وقت حالات ہیں وہ سبھی آپ کے سامنے ہیں. سعودی عرب سے بھی ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ $4 ارب آ جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکل کر لیں گے شہباز شریف صاحب؟ اور یہ جو ملاقات آج ہوئی ہے، جس کا پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، ایاز صادق صاحب اور تارڑ صاحب کی صدر صاحب سے، کیا یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے، کوئی واقعی میثاق طے پا رہا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ بن گیا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب آئے، وہ باجوہ صاحب کو بہت پسند تھے. وہ آئے اور انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ایسی وہ لگائی، ایک داؤ پیچ کھیلا کہ مفتاح صاحب آؤٹ ہو گئے، وہ آ گئے. اب 2 چیزیں ہیں جو مختلف ہیں. ایک تو مفتاح صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو میں مارکیٹ اکانومی کا قائل ہوں اور مارکیٹ فورسز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
لیکن مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کرنے کے باوجود نہ تو اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو واپس لا سکے، نہ فارن انویسٹر کا اعتماد حاصل کر سکے، اور نہ دوست ممالک سے جو توقعات تھیں وہ پوری ہو سکیں۔ اور اس کی جو وجہ اب سمجھ آ رہی ہے حکومت کو وہ ہے بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام۔ اچھا، اس کا حل حکومت کے پاس ہے نہیں، اس لیے کہ وہ جو کہا تھا نا جی، کہا ہم کابل چلے جائیں، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا تم کابل چلے جاؤ، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، اب یہاں کپتان کا ڈر ہے اور کپتان تو ہوگا۔ ڈر یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے جو فارمولہ بھی پیش کیا جاتا ہے وہ خان کے قریب سے گزرتا ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تو کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالو، اس کو نااہل کراؤ، تو وہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ماہرین کو اکٹھا کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو ہمارے معاشی ماہرین ہوتے ہیں، جب حکومت یا حکمرانوں کے پاس بیٹھتے ہیں سب اچھا کی تصویر دکھاتے ہیں، اور جب یہ ہٹ جاتے ہیں تو سارا کچھ خراب ہوتے ہیں۔ ویسے اب آج بھی انہوں نے وزیر اعظم کو مطمئن کر دیا کہ نہ جی، نہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، کوئی معیشت خراب نہیں ہے، آپ مطمئن رہیں، بس صرف یہ فارن ایکسچینج کا ایشو ہے کرنسی کا، وہ ہم کر لیں گے، 20 روپے کا فرق ختم کر دیں گے، اب دیکھیں کیا بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔